ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل۔ اس وقت جب مجوسی روانہ ہو گئے تو دیکھو، خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا اور وہاں رہ، جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں، کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ تب وہ اٹھ کر رات کو ہی بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو، خداوند کے ایک فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے ہیں۔ تب وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آیا، مگر جب سنا کہ ارکیلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہی آگاہی پا کر جلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نامی ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں بردر سنی شہزاد، علم الہیات کا طالب علم، مقدسہ مریم بے داغ کنواری پیرش ٹوبہ ٹیکسنگ سے تعلق رکھتا ہوں۔ بچہ یسوع کے والدین اپنے بچے یسوع کو نہ پا کر اس کی تلاش میں یروشلم کو واپس گئے، اور انہوں نے 3 روز کے بعد اسے ہیکل میں استادوں کے درمیان بیٹھا ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا۔ کرسمس کے یہ ایام ہر مسیحی کے لیے پرفضل، سود مند اور اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ ہر مسیحی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے خاندان میں اور اپنے گھر میں قبول کرے۔ یہ خداوند کا انسان پر فضل ہے کہ وہ اپنا تخت جلالی اور شان و شوکت چھوڑ کر گناہ گار انسانوں میں رہنا قبول کرتا ہے، تاکہ انسان کو نجات، آزادی، برکت، فضل اور ابدی زندگی کا تجربہ کروائے، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی میں اقرار کیا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 10 آیت۔ آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک خاندان کی عید بھی مناتے ہیں۔ پاک خاندان مقدسہ ماں مریم، ولی یوسف اور بچہ یسوع پر مشتمل ہے۔ خداوند کے منصوبہ نجات کی کاملیت میں پاک خاندان کا کردار نمایاں ہے۔ پاک خاندان کے یہ تینوں افراد وفاداری کے ساتھ اپنی بلاہٹ اور بلاہٹ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ مقدسہ ماں مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقدس لوکا کی انجیل 1 باب اور اس کی 38 آیت۔ ولی یوسف نے فرشتہ کی معرفت حاصل کردہ کلام کو پورا کیا، جیسا مقدس متی تحریر کرتے ہیں۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا۔ 1 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ مقدس متی کی انجیل 22 باب اور اس کی 42 آیت۔ آج کے انجیلی اقتباس میں مقدس یوحنا پاک خاندان کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم اور ولی یوسف
अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मुखलिस थे। वो दोनों बच्चा यीशु के लिए तमाम शरई कवानीन को पूरा करते और उसकी तालीम व तरबियत का ख्याल रखते हैं। पाक ख़ानदान तमाम ख़ानदानों के लिए मशले राह है। पाक ख़ानदान के ये तीनों अफराद तमाम मसीही ख़ानदानों में इत्तेहाद, अमन, सुलह, खुशी और ईमान की पुख्तगी के लिए दुआ करते हैं। आए आज हम भी अपने आप को पाक ख़ानदान का हिस्सा बनाएं और इन अफराद की तरह हमेशा खुदावंद की वफ़ादारी में ज़िंदगी बसर करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।